اور اسی بدلے کی آگ میں ابو سفیان نے 3000 کی فوج کو اکٹھا کیا اور مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ ہم لوگ مدینہ کے اندر لڑیں گے اور دشمنوں کو مدینہ کی گلیوں میں گھیر کر ماریں گے۔ اور اس حملے کے دوران آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے اور آپ کے رخسار مبارک پہ بھی کافی چوٹ آئی کہ پورے میدان کے اندر افراتفری کا ماحول مچ گیا، جس میں سے کئی صحابہ کرام نے اپنی جان بھی گنوائی۔ اور پھر سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے، اس جنگ کے دوران پورے میدان میں ایک اور افواہ پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ جنگ بدر کے بعد پورے مکہ کے اندر ماتم کا ماحول تھا اور ہر گھر سے صرف رونے اور چیخنے کی صدائیں آ رہی تھیں، اور سب کی نظروں میں صرف ایک ہی چیز نظر آ رہی تھی، بدلے کی آگ۔ پھر ان سب لوگوں نے مل کر اپنا ایک نیا لیڈر چوز کیا جس کا نام تھا ابو سفیان۔ ابو سفیان قریش کے سب سے بڑے خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا اور جس کا پورا نام صخر بن حرب بن امیہ تھا۔ مکہ میں اس کی پوزیشن صرف تاجر یا امیر کی نہیں تھی، بلکہ یہ سیاست طور پر بھی بہت اثر رکھتا تھا۔ ٹریڈ، کاروبار اور لیڈرشپ میں اس کا بڑا رول تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانا اسٹارٹ کیا تھا تو اس کا نام ان لوگوں میں آتا تھا جن نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر بہت ظلم کیے تھے۔ لیکن اس کے 5 سال کے بعد جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور مسلمان ہو گئے، جس کی سٹوری ہم آنے والی ویڈیو میں کور کریں گے۔ فی الحال کے لیے تو جنگ احد پر واپس آتے ہیں۔ جنگ بدر میں صرف قریش کی فوج نہیں ہاری تھی، بلکہ ابو سفیان کا پورا خاندان ٹوٹ چکا تھا، اور اسی بدلے کی آگ میں ابو سفیان نے 3000 کی فوج کو اکٹھا کیا اور مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اب تک مکہ کے اندر انتقام کی آگ بھٹک چکی تھی اور ہر گھر میں تلواریں تیز کی جا رہی تھیں، لیکن مدینہ کے اندر ہر کوئی اس بات سے بالکل بے خبر تھا اور بدر کے فتح کی خوشی ابھی تک لوگوں کے چہروں پر تھی۔ پھر ایک مسافر مدینہ پہنچا۔ روایتوں کے مطابق ایک مسافر جو کہ مکہ کے اندر تھا، جس کا نام تھا عباس ابن عبد المطلب۔ چپکے سے انہوں نے ایک خبر مدینہ کے اندر پہنچائی کہ مکہ کے اندر قریش اپنی پوری طاقت کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ جیسے اس بات کی خبر رسول اللہ کو ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً تمام صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور ایک میٹنگ بٹھائی۔ میٹنگ کافی دیر تک چلی اور اس میں فیصلہ یہ کرنا تھا کہ کیا دشمنوں کا انتظار مدینہ میں کیا جائے یا مدینہ سے باہر نکل کر میدان میں مقابلہ کیا جائے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ ہم لوگ مدینہ کے اندر لڑیں گے اور دشمنوں کو مدینہ کی گلیوں میں گھیر کر ماریں گے۔ لیکن جو صحابہ اکرام جنگ بدر میں شامل نہیں ہو پائے تھے، ان کے اندر جذبہ زیادہ تھا اور لوگوں نے آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ شہر کے باہر میدان میں لڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر ہم لوگ شہر کے اندر رک گئے تو قریش سمجھیں گے کہ ہم لوگ ڈر گئے۔ اب یہیں پہ لیڈرشپ کا سب سے خوبصورت پہلو سامنے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی رائے ہونے کے باوجود میجورٹی کی رائے کو ایکسیپٹ کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اب جنگ شہر کے باہر میدان کے اندر لڑی جائے گی۔ اور اب پھر سے وہی بدر کے میدان کی طرح دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں اور پھر سے مسلمانوں کا مقابلہ اپنے سے 4 گنا بڑی فوج سے بنائی۔ اب یہاں پر رسول اللہ نے ایک اسٹریٹجی بنائی۔ میدان احد 2 بڑی پہاڑیوں کے بیچ میں تھا، ایک طرف تھی احد کی پہاڑی اور دوسری طرف جبل الرما، چھوٹی سی پہاڑی۔ اب مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے صرف 2 راستے تھے، ایک مسلمانوں کے بالکل فرنٹ سے حملہ کیا جائے اور دوسرا جبل احد کی پہاڑی کو گھوم کر مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے حملہ کیا جائے، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت اچھی طریقے سے پرکھا اور ایک اسٹریٹجی بنائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جبیر کی لیڈرشپ میں
50 تیراندازوں کو اس پہاڑی کے اوپر تعینات کر دیا اور ان کو صاف صاف آرڈر دیے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنی ہے. چاہے تم دیکھو کہ مسلمان نیچے جنگ جیت چکے ہیں اور مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، یا تم دیکھو کہ مسلمان جنگ ہار چکے ہیں اور شہید ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی تم لوگوں کو اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنی ہے. اور پھر عرب کے رواج کے مطابق جنگ شروع کی جاتی ہے. اور ہلکے ہلکے وہ 700 مسلمان 3000 کی فوج پر بھاری پڑنے لگتے ہیں. قریش میدان چھوڑ کر بھاگنے لگتے ہیں، جس چیز کو مسلمان دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں. اب یہیں سے ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. وہ 50 تیر انداز جن کو رسول اللہ نے اس پہاڑی پر بھیجا تھا، وہ بھی اس پورے منظر کو اوپر سے دیکھ رہے تھے اور انہوں نے سوچا کہ اب تو جنگ جیت چکے ہیں اور لوگ نیچے مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تو ہم کو بھی نیچے جانا چاہیے. اور ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ اس پہاڑی کو چھوڑ کر نیچے آ گئے اور اسی وقت سے پورے میدان کا رخ چینج ہو گیا. خالد بن ولید جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ قریش کے ایک بہت اہم حصے کو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی سے مسلمان نیچے اتر گئے اور وہاں پہ صرف چند مسلمان باقی ہیں. تو انہوں نے اپنے ساتھ 200 گھڑ سوار کو لیا اور پہاڑی کے پیچھے سے ہوتے ہوئے فل اسپیڈ حملہ مسلمانوں کے اوپر کیا. جس چیز کو دیکھ کر جو قریش ابھی تک جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، وہ سب بھی واپس آنے لگ گئے اور مسلمان بیچ میں پھنس گئے. مسلمانوں کی صفیں ٹوٹنے لگیں اور صحابہ اکرام اپنی پوزیشن سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ حملہ اتنا انیکسپیکٹڈ تھا کہ پورے میدان کے اندر افراتفری کا ماحول مچ گیا، جس میں سے کئی صحابہ اکرام نے اپنی جان بھی گنوائی. اور پھر سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے، اس جنگ کے دوران پورے میدان میں ایک اور افواہ پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. اس خبر نے صحابہ اکرام کو ایک بڑا جھٹکا دیا اور ان لوگوں کے ہاتھ سے تلواریں چھوٹنے لگیں. ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی شہید ہو گئے تو ہم لوگوں کو لڑنے سے کیا فائدہ. لیکن اصل میں بات کچھ اور تھی. قریش کی ایک ٹکڑی نے جنگ کے اس ایریے میں حملہ کیا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لڑ رہے تھے، اور اس حملے کے دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے اور آپ کے رخسار مبارک پہ بھی کافی چوٹ آئی، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے تھے. یہ منظر دیکھ کر صحابہ اکرام کا دل کانپ اٹھا اور تمام صحابہ اکرام نے مل کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاروں طرف اپنے جسموں کی ایک دیوار کھڑی کر دی، جس میں سے ایک بہادر صحابہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ لگاتار تیر چلا رہے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ان کو تیر دیتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے سعد، تم پر میرے ماں باپ قربان. یہ پل صرف جنگ کا نہیں تھا، یہ پل وفاداری، قربانی اور ایمان کی انتہا کا پل تھا. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کو دور سے دیکھا اور پکار کر کہا کہ اے مسلمانوں، خوش ہو جاؤ، رسول اللہ باحفاظت ہیں. یہ جملہ پورے میدان میں امید کی روشنی بن کے پھیل گیا اور جو صحابہ اکرام بکھر گئے تھے وہ ہلکے ہلکے اکٹھا ہونے لگے اور رسول اللہ کی حفاظت کے لیے جمع ہونے لگے. اس دوران کئی صحابہ اکرام نے اپنی جان گنوائی اور پھر بچے ہوئے تمام صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر رسول اللہ کو احد کے پہاڑی والے حصے کی طرف لے جایا گیا اور وہاں سے تمام سچویشن کو کنٹرول کیا گیا. قریش نے جنگ کے میدان میں اپنی جیت کا اعلان کر دیا، لیکن وہ لوگ مدینہ پر قبضہ نہیں کر سکے. ان کا مقصد پوری مسلم کمیونٹی کو ختم کرنا تھا اور مدینہ پر قبضہ کرنا تھا، لیکن وہ لوگ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. احد کے میدان پر اس وقت ایک دردناک ماحول تھا. 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے تھے. اس جنگ میں مسلمانوں نے صرف جنگ نہیں ہاری تھی، بلکہ انہوں نے اپنے پیارے بھائیوں اور ساتھیوں کو کھو دیا تھا. لیکن اس جنگ نے مسلمانوں کو ایک سبق دیا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کی نافرمانی ہو جائے تو جیت بھی ہار میں بدل سکتی ہے. سبسکرائب